انسان جتنا عاقل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس علم نہ ہو تو عقل جو ہے اس کے کام نہیں لا سکتا جس طرح لانا چاہیے اسے۔ علم کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور آج آپ کی خدمت میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا کائنات کی ایک حدیث عرض کروں گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ العلوم اربعۃ، علم جو ہے وہ حقیقی علم جو ہے وہ کتنے جی؟ 4 ہیں۔ الفقہ للادیان، ماشاءاللہ آج پہلے سے جناب شروع ہو گئے جی، چلیں جی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے جو وہ فقہ ہے، فقہ عزیزان محترم کسے کہتے ہیں؟ فقہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک مجتہد نے توضیح مسائل لکھ دی، آپ جناب علی وہ فقیہ بن گیا، ختم، بلکہ علم فقہ کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے چیزوں کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ فقہ بنتا ہے۔ نمونے کے طور پہ فقیہ کو پہلے ادبیات میں عبور حاصل ہونا چاہیے، جس طرح آپ اور میرا گرامر ہوتا ہے، عربی گرامر میں اس کو عبور حاصل ہو، ٹھیک ہے جی۔ زمان ماضی، زمان حال، زمان مستقبل جو ہوتا ہے، امر ہو، نہی ہو، جہد ہو، نفی ہو، استفہام ہو، ان تمام پہ اس کو کیا حاصل ہونا چاہیے جی؟ فقیہ کو عبور حاصل ہونا چاہیے، ایک۔ دوسرے نمبر پہ خط و کتابت اسے آنی چاہیے، چونکہ بہت سارے احادیث میں کبھی کبھار ایک نقطہ ہے، ایک کوما ہے، ایک سوالیہ کی نشانی ہے، ایک تعجب کی نشانی ہے، جس طرح ہمارے اردو میں، اسی طرح عزیزان محترم عربی میں بھی کچھ نشانیاں ہیں، یعنی اسے رسم الخط کہتے ہیں۔ اگر وہ رسم الخط سے نابلد ہو، واقف نہ ہو، تو وہ فقیہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح محاورات سے بھی اس کو آشنائی ہونا چاہیے، جو آج کل محاورے ہمارے استعمال ہیں، مثال کے طور پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ قرآن میں اور احادیث میں ضرب المثل بھی بہت زیادہ استعمال ہو گئے ہیں۔ ضرب المثل یعنی بڑی بات کو مختصر کر کے بیان کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں حروف مقطعات بھی جو ہیں ایک قسم کا، وہ بھی ایک شارٹ کٹ ہے، بڑی بڑی باتوں کو خدا اور رسول کے درمیان میں مختصر الفاظ میں بیان کرنا۔ جیسے الف لام میم، کیا معنی ہے جی؟ نہیں پتہ، خدا کو پتہ ہے یا اس کے رسول کو پتہ ہے، جسے ہمارے پاکستان میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی میں بی اے کر رہا ہوں، بی اے، بی کا معنی کچھ اور ہے، اے کا معنی کیا جی؟ کچھ اور ہے۔ یا جناب پی ٹی سی ایل، یا مثال کے طور پر تنظیموں کے نام ہیں جیسے آئی ایس او، کیا جناب ایک مختصر شارٹ۔ یعنی فقیہ کو جو ہے ان چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے، اگر اس کو پتہ نہ چلے اس سے مطلب کیا ہے تو وہ فقیہ نہیں بن سکتا۔ اس طرح عزیز محترم بہت سارے اصول ہیں، سینکڑوں اصول ہیں، ان تمام اصولوں پہ اس کو مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ چند ایک اصول آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بھی آ جائے جناب علی وہ بیچارہ جو فقیہ بنتا ہے وہ ویسے نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر ایک اصول ہے الجمع مہما امکن اولی من الترک، جب دو حدیث یا دو آیتوں کو جمع کرنا ممکن ہو، بہتر ہے کہ کیا جی ان دونوں کو کیا کریں، ان میں سے دو یا ایک کو کیا کریں، ترک کریں۔ ایسے ایسے احادیث ہیں جو بالکل الٹ ہیں، لیکن کچھ مجتہدین جو ہے ان دونوں حدیثوں کو جمع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن میں احادیث میں ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو اس کے پاؤں کے دونوں کا فاصلہ جو ہے وہ 4 انگلی ہونی چاہیے، یہ تقریباً 4 انگلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک حدیث میں ملتا ہے جی ایک ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب جناب علی کیا کریں جی، 4 انگلی کا رکھیں، ایک بالش کا رکھیں، دونوں پہ اکٹھے عمل ہو سکتا ہے جی؟ ہاں، ہمارے ذہن میں نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے جو آپ کے پاؤں ہے اس میں 4 انگلی اور آگے سے انگلیاں اس میں کتنے جی
ایک بالش، ٹھیک ہو گیا، پاؤں کو اس طرح رکھیں، اس طرح رکھیں گے تو 4 انگلی پہ عمل ہوگا، کچھ اس طرح کہتے ہیں، فاصلہ رکھیں ایک بالش، اور اگر آپ اس طرح کریں تو کیا ہوگا جی، دونوں پہ کیا ہوگا جی، عمل ہو گیا ہے۔ سر محترم بہت سارے احادیث اور روایت ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ضد ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ان علماء کے پاس جاتے ہیں وہ علماء کرام جو ہے اپنے مہارت سے کیا کرتے ہیں، ان دونوں حدیثوں کیا کہتے ہیں جی، جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت محترم اس سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کہیں پہ جانا آغا صاحب چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے جی، کسی دکان پہ جاتے ہیں تو ہم اس قانون کو وہاں پہ بھی لاگو کرتے ہیں، الجمع مہما امکان اولی من الترک، جب دونوں ممکن ہے تو بھئی ایک کو ہم ترک کیوں کریں۔ تو حضرت محترم فقیہ جو ہے نا ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ مثال طور پر ایک امر ہے، حکم آیا ایک، آیا یہ مستحب ہے یا واجب ہے، نہیں پتہ، ٹھیک ہے جی، اگر منع کیا گیا ہے آپ کو، اگر کراہت کی وجہ سے منع کیا ہے یا حرام کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام کہا ہے کہ یہ کام کرو، آیا فوراً کرنا چاہیے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے کہا کرو تو ایک دفعہ کرنے سے کافی ہے یا بار بار کرنا ہے؟ اگر اللہ نے کہا نہ کرو تو ایک دفعہ ترک کرنا کافی ہے یا ہمیشہ کے لیے ترک کرنا کافی ہے؟ تو سر محترم فقہ جو ہے ان تمام اصولوں کو مل کر بنتا ہے، کئی سینکڑوں اصول ہیں، ان تمام اصولوں میں سے ایک ایک پہ بحث ہوتی ہے، یہاں تک ذہن محترم بحث ہوتی ہے کہ ایک اپنا نظریہ بیان کرتا ہے کہ میرا نظریہ اس اصول کے بارے میں یہ ہے، دوسرا مجتہد آتا ہے اس اصول کو توڑتا ہے، اور بھی دلیل کے ساتھ، نہ کہ جناب علی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، دلیل کے ساتھ، آیات کے ساتھ، روایت کے ساتھ، عقل کے ساتھ اس قانون کو توڑ دیتا ہے۔ دوسرا آتا ہے نہیں جی یہ نہیں ہے یہ ہے۔ چنانچہ ایک زمانے میں ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت ایک اصول کو 12 طریقوں سے توڑا گیا، پہلے کہا یہ ہے، پھر کہا نہیں جی یہ نہیں یہ ہے، اس کی اپنی دلیل، پھر تیسرے نے دلیل بیان کی نہیں دوسرا غلط ہے تیسرا، پھر چوتھے نے، پھر پانچویں نے، 12 افراد عزیز محترم، جب وہ انشاءاللہ اگر آپ کو بیان کیا جائے تو آپ سمجھیں گے نہیں جی سارے صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح عزیز محترم فقہ میں جو ہے وہ ان راویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ راوی کون ہے، یہ راوی مورد اعتماد ہے کہ نہیں۔ تو عزیز محترم مولا فرماتے ہیں کہ علوم 4 ہیں، اس میں سے سب سے پہلے کیا جی، الفقہ للادیان، آپ اور میرا دین سنور سکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالطِّبُّ لِلْأَبْدَانِ، علم طب عزیز محترم یہ بھی ایک علم ہے، وہ کس کے لیے جی، آپ اور میرے بدن کے لیے ہے، ٹھیک ہے عزیز محترم، آپ اور میرا بدن ہو تو پھر دین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر بدن نہ ہو تو دین ہوگا جی؟ دین اسلام نے آپ اور میرے بدن کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کوئی بھی چیز آپ اور میرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے اسلام نے حرام قرار دیا، چاہے سگریٹ پینا کیوں نہ ہو، چائے پینا کیوں نہ ہو، یا عزیز محترم یہ سیڑھیاں چڑھنا کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز آپ اور میرے جسم کے لیے اگر حرام